اور ایک باب ہے، یہاں سے دوسرا باب شروع ہو رہا ہے، باب الرخصتی فی ذالک۔ جیسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے ساری احادیث شریفہ اور روایات وغیرہ ایک باب میں بیان کیا کہ قبلے کے جانب رخ کرنا مکروہ ہے، تو اب اس کی طرف رخ کرنا جائز ہونے کے بارے میں بھی اقوال آئے ہیں، اور سرکار کا ایک عمل مبارک بھی بیان کیا گیا ہے، اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لقد ارتقیت علی ظہر البیت، گھر کی چھت پر ایک مرتبہ میں چڑھا، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی لبینتین مستقبل بیت المقدس لحاجتہ، تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں ضرورت کے لیے، اور 2 اینٹوں پر حضور جلوہ افروز ہیں۔ معزز حاضرین، یہ حدیث پاک ہے، اس میں بہت ساری بحثیں ہیں، مختصر بات میں یہ عرض کروں گا۔ اس میں محدثین نے بہت سارے کلام کیے ہیں، بہت ساری تشریحات کی ہیں، اس میں تعویلات ہیں۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھت پر سے دیکھا کہ سرکار بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ضرورت فرما رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہاں پر علماء نے یہ فرمایا کہ یہ ایک حیا کا مقام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اتفاقاً پڑ گئی تو آپ کو ویسا نظر آیا، جلدی نظر ڈال کر نکالنے میں پورے طور پر کما حق ہو معلوم نہیں ہوتا کہ کس سمت رخ کیا گیا ہے۔ آپ کا ذہن اور آپ کو جیسا نظر آیا جلدی میں آپ نے ویسا بیان کیا، بات ویسی نہیں تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب رخ کیا تھا، قبلے کی جانب یا پیٹھ کی تھی۔ البتہ اس حدیث پاک میں بیت المقدس کی طرف رخ کیے ہوئے تھے یہ ذکر ملتا ہے، جامع ترمذی میں قبلے کے جانب رخ کیے ہوئے تھے اس کا ذکر ملتا ہے۔ چاہے جو بھی ہو، اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ صحیح ہے تو ایک حاجت اور ضرورت کے تحت میں، ایک عذر کے تحت میں ایسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اگر مان لیا جائے، ورنہ بات ایسی نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف رخ فرما کر ضرورت کریں۔ یہاں ایک اہم بات یہ بیان کی جاتی ہے، علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ ضرورت کے وقت میں کعبے کی طرف رخ کرنا یا پیٹ کرنا منع ہونا ہے۔ یہ منع ہونے کا جو حکم ہے یہ امت کے لیے، کیونکہ امت سے، انسانیت سے کعبہ افضل ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور سرکار تو کعبے سے افضل ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی سمت مقرر نہیں، حضور جہاں چاہے رخ فرما سکتے ہیں، یہ حضور کا اختیار ہے، کیونکہ سرکار ساری کائنات کے لیے کعبہ شریف کعبہ ہے، تو سرکار تو کعبے کے لیے کعبہ ہے۔ اسی لیے تو روایت میں بھی آیا ہے کہ کعبہ شریف حضور کی ولادت کے وقت میں جھک گیا، جیسا کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں لکھا ہے۔ بہت ساری روایت ہمیں کعبے کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر ہمیں ملتی ہے، تو لہٰذا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ان خصائص کو امت پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ ببول، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب رخ کرنے سے ہمیں منع فرمایا، لیکن میں نے دیکھا قبل ان یقبض بعام یستقبلها، کہ سرکار دنیا سے تشریف لے جانے سے 1 سال پہلے کعبے کی طرف رخ کیے ہوئے قبلے کی سمت رخ کر کے ضرورت فرماتے ہوئے میں نے دیکھا۔ یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، سرکار کو ایسا اگر کوئی صحابی دیکھے بھی ہیں تو یہ سرکار کی خصوصیت ہے، امت کے لیے وہی احکام ہیں جو اوپر بیان کیے گئے ہیں۔ تو خصوصیت کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حضور کا اختیار بھی ہو؟ بالکل اختیار ہی ہے، یعنی سرکار کی خصوصیت کا معنی بالکل کہ ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ جیسا چاہے کریں، تو یہ اختیار کی ہی بات ہے، اور دوسرا خصوصیت میں سرکار کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ فضیلت اس لیے کہ ہر ایک کے لیے ایک حکم ہوتا ہے، تو افضل ترین شخصیت کے لیے ایک علیحدہ حکم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی فضیلت بھی ہے، اور سرکار کا اختیار بھی ہے کہ حضور اپنی ذات کے لیے کچھ اختیار فرمائیں، امت کے لیے کچھ اور اختیار فرمائیں۔ اس میں ایک یہ بات ہو سکتی ہے مفتی صاحب کہ بعض موقع پر حضور کا قول اور عمل آپس میں اگر ٹکرا جائیں تو امت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عمل کو چھوڑ کر قول کو ترجیح دیں۔ جی ہاں، اصول میں قاعدہ ہے، اصول کا بالکل قاعدہ ہے کہ جب فعل رسول اور قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تضاد ہو، دونوں میں ایک دوسرے کے ظاہری طور پر خلاف حکم اگر نظر آتا ہے تو یہ سرکار کی خاصیت ہے، اس لیے امت کو قول پر عمل کرنا ہے، فعل پر عمل نہیں کرنا ہے، جبکہ دونوں میں اختلاف ہو، ورنہ فعل کو بھی اختیار کر سکتے ہیں، قول کو بھی اختیار کر سکتے ہیں، دونوں بھی حدیث ہیں۔